حارث ملعون کے گھر سے لے کر دریا فرات تک جناب امیر مسلم کے 2 شہزادوں کی شہادت کا مکمل اور سچا اور حقیقی واقعہ جاننے کے لیے میرے چینل اسلام شناس کو سبسکرائب کریں۔ جب اس ملعون حارث نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، دیکھ بیٹا، میں دنیا کا سب حلال اور حرام تیرے لیے اکٹھا کر رہا ہوں، جاؤ نہر فرات کے کنارے ان بچوں کو قتل کر کے ان کے سر میرے پاس لاؤ تاکہ میں ابن زیاد سے جا کر مقررہ کردہ انعام حاصل کروں۔ چونکہ اس نوجوان نے تلوار ہاتھ میں لی اور شہزادوں کو لے کر چلا، ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا، ایک شہزادے نے کہا، اے جوان، مجھے تیری اس جوانی کا بڑا اندیشہ ہے کہ کس طرح آتش جہنم میں چلے گی۔ شہزادوں کا یہ کلام سن کر نوجوان نے دریافت کیا، تم کون ہو؟ شہزادوں نے جواب دیا، ہم تیرے نبی کی اطرت ہیں، تمہارا والد ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ نوجوان شہزادوں کے قدموں پر گر گیا اور قدم چومتے ہوئے کلام دوبارہ وہی دہرانے لگا اور کہا کہ میں کس طرح قتل کروں آپ کو، آپ تو میرے نبی کی اطرت ہیں۔ پھر تلوار پھینک کر دریا کے پار چلا گیا۔ ملعون چلاتا رہا اور کہا، بیٹا تو نے میری نافرمانی کی ہے۔ جوان نے کہا، اگر خدا کی فرما برداری کروں اور تیری نافرمانی تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہاری فرما برداری کروں اور خدا کی نافرمانی۔ اس وقت ملعون نے غصے سے آگ بگولا ہو کر کہا کہ میرے سوا تمہیں کوئی قتل نہیں کرے گا۔ پھر اس ملعون نے حارث نے تلوار نکالی، چونکہ جب نہر فرات کے کنارے پہنچا تلوار کو نیام سے کھینچا۔ جب شہزادوں نے کھینچی ہوئی تلوار دیکھی تو امیر مسلم کے دونوں شہزادے آب دیدہ ہو گئے اور رونے لگے اور فرمایا، اگر تو ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے تو ہماری 3 وصیتیں ہیں، 3 ہماری باتیں ہیں، تو مان لے۔ کہا، اے شیخ، ہمیں بازار میں زندہ لے جا کر فروخت کر دے، ہماری قیمت سے فائدہ حاصل کر، ہمیں قتل کر کے محمد مصطفیٰ کو بروز قیامت اپنا دشمن نہ بنا۔ ملعون حارث نے کہا، نہیں، میں تو ضرور قتل ہی کروں گا اور تمہارے سر ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا، 2000 درہم انعام حاصل کروں گا۔ پھر شہزادوں نے کہا، اے شیخ، اے ملعون حارث، کیا تم ہماری قربت رسول کا بھی خیال نہیں کرے گا؟ ملعون نے کہا، نہیں، رسول سے تمہاری کوئی قربت نہیں ہے۔ پھر شہزادوں نے کہا، اے شیخ، ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جا تاکہ وہ ہمارے متعلق کوئی مناسب فیصلہ کرے۔ ملعون حارث نے کہا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، میں تو تمہارا خون بہا کر ابن زیاد کا قرب حاصل کروں گا۔ شہزادوں نے کہا، اے شیخ، کیا تو ہماری اس کم سنی پر رحم نہیں کرے گا؟ ملعون نے کہا، تمہارے بارے میں خدا نے میرے دل میں رحم ہی پیدا نہیں کیا۔ شہزادوں نے کہا، اے شیخ، اگر ہمیں ضرور ہی قتل کرنا ہے تو ہمیں چند رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے۔
ملعون نے کہا اگر نماز تمہیں کوئی فائدہ دیتی ہے تو جاؤ اور جتنی چاہو عبادت کرو۔ چونکہ شہزادوں نے 4 رکعت نماز پڑھی، پھر آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے حیو اے حلیم اے حاکم الحاکمین، ہمارے اور اس کے درمیان برحق فیصلہ فرما۔ جب شہزادے دعا اور پکار سے فارغ ہوئے تو ملعون بڑے شہزادے کے طرف بڑھا اور ان کی گردن کو اڑا دیا اور بڑے شہزادے کا سر قلم کر دیا اور سر کو توبرے میں رکھ دیا۔ چھوٹے شہزادے بڑے شہزادے کے خون میں اپنا چہرہ رنگین کیا اور کہا کہ میں رسول خدا کی خدمت میں اپنے بھائی کے خون میں اس طرح لتھڑا ہوا جاؤں گا کہ ملعون نے کہا کہ میں ابھی تمہیں بھی اپنے بھائی کے ساتھ ملا دیتا ہوں۔ اس کے بعد تلوار کا ایک وار کر کے اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا، سر توبرے میں رکھ دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر دونوں شہزادوں کی لاش مقدسہ کو دریا میں پھینک دیا جبکہ ان سے خون ٹپک رہا تھا، اور سروں کو لے کر سیدھا ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ اس ملعون پر لعنت ہے جس نے مسلم کے 2 شہزادے ابراہیم اور محمد کو کوفہ کے شہر دریائے فرات کے کنارے شہید کیا، جس کا کوئی ہی وارث کوفہ میں موجود نہیں تھا۔ چھوٹے بچے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، دونوں ہاتھ باندھ کر منتیں کرتے رہ گئے، سہارے مانگتے رہ گئے، واسطے دیتے رہ گئے، مگر اس ملعون نے ذرا برابر بھی رحم نہیں کیا۔ اور اگلی ویڈیو ہوگی جب یہ ملعون سر لے کے ابن زیاد کے دربار میں گیا تو ابن زیاد نے اس ملعون حارث کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ والسلام علیکم۔